الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ 23ویں رمضان کی رات اور دوسری تاخرات ہے۔ براہ کرم جو حضرات صحن میں ہیں، مسجد کے صحن میں، ان حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ یا تو ذکر و اذکار و قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہیں، براہ کرم بات چیت میں رہ کر اپنے اوقات کو اور مبارک لمحات کو ضائع نہ کریں۔ یہ مبارک اوقات ہیں، ان اوقات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف رکھنا چاہیے۔ 23ویں رمضان اور دوسری تاخرات، اس سلسلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کی رات میں نماز پڑھی۔ اس رات بارش ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ ہم مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتایا گیا کہ شب قدر کی رات اس سال وہ رات تھی جس میں میں نے مٹی اور پانی میں سجدہ کیا۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حساب لگایا تو وہ 23ویں رات تھی۔ میں نے جب حساب لگایا تو وہ 23ویں رات تھی۔ تو لہٰذا رمضان کی تاخراتوں میں یہ تعین کیے بغیر کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں، ساری تاخراتوں میں عبادت کرنا اور شب قدر کو تلاش کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور جو حضرات ان تاخراتوں میں اہتمام کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور شب قدر پانے والوں میں ان کا شمار ہوگا۔ اور علماء نے کہا کہ شب قدر ہر سال منتقل ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی رات ہو، کبھی 21 میں، کبھی 23 میں، کبھی 25 میں، کبھی 27 میں، کبھی 29 میں۔ یہ بھی علماء کے اقوال ہیں۔ جو رمضان کا عرصہ گزر چکا ہے اس سے زیادہ جو باقی ہے اس میں شب قدر کا امکان بہت زیادہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم رمضان کے شروع میں بقیہ دنوں میں غفلت میں اگر تمہاری زندگی گزر گئی تو یاد رکھو کہ آخری 7 راتوں میں اور آخری 7 دن میں غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے، جو آج سے شروع ہو رہا ہے 23ویں رات سے آخری رمضان تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سے پہلے غفلت ہو گئی اور دنیاوی کاموں میں مصروف رہے، عبادت نہیں کر پائے، یاد رکھو کہ آخری 7 راتوں میں کسی طریقے سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ مبارک راتیں ہیں، اور ایک رات کو ہم 80 پر 3 سال 4 مہینے کے برابر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اور ان راتوں میں جیسا کہ میں بتایا تھا بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے کہا، اللہ کے رسول، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے، اندازہ لگے کہ یہ آج کی رات شب قدر ہے، تو میں کیا دعا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کرو کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے،
اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو تجھے معاف کر دے۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا بار بار کرتے رہنی چاہیے۔ اور دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے، انشاءاللہ ایک تاخرات میں مستقل طور پر اس کا ایک درس دیں گے، لیکن میں ایک اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ دعائیں ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم دعائیں ہیں، اس میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ پڑھ کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ اخلاص، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ تو وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے، ساری دنیا تیری محتاج ہے اور تو سب سے بے نیاز ہے۔ الصمد کا جو لفظ ہے اس کا معنی جو ہے کسی زبان میں ایک لفظ میں نہیں ہے، کسی بھی زبان میں۔ الصمد، اللہم قل اللہ احد اللہ الصمد، جو صمد جو اللہ کا نیک نام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا، سارے مخلوقات اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس نہ کسی نے کسی کو جنا نہیں اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا، نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے، اور کس کے برابر کوئی نہیں۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ کر، سورہ اخلاص، اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کوئی مانگتا ہے، اے اللہ میری فلاں ضرورت پوری کر دے، اے اللہ مجھے حج کی توفیق عطا فرما، میں نے حج نہیں کیا ہے، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما، میرے پاس اولاد نہیں ہے، کوئی بھی ضرورت، جائز ضرورت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام کی دعا جو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے مانگی تھی، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور چوتھی دعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ان چار دعاؤں کے بارے میں الگ الگ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان دعاؤں کو پڑھ کر اپنی ضرورت اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ ضرور اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور پھر یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو سنائی، اور آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ جس میں اللہ کے نام ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، جی اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، یہ سب جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں مانگنا ہے۔ اور ضرور اخلاص کے ساتھ کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا ہے، رد نہیں کرتا ہے۔ تو یہ مبارک دعائیں ان اوقات میں کرنی چاہیے، اور ان تاخراتوں میں مختلف قسم کی عبادتیں کرنی چاہیے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کسی عبادت سے خوش ہو جائے۔ ایک تو دعا ہے، اور شب قدر کی دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور اگر آپ کے والدین ہیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو ان کو خوش کرنا، ان کو راضی کرنا،
ان سے دعا کرنے کے لیے طلب کرنا، ان کی جائز خواہشات کو پوری کرنا، ان کے دلوں میں خوشی کو لانا کہ میرے بیٹے کے لیے ان کے دل میں دعا نکلے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ والدین کو خوش کرنا اور والدین کی زندگی میں خوشی لانا ایک عبادت ہے۔ آج کل کیا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین سے جو ہے ان کے احترام میں کچھ کہنے سے بھی مطلب ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ریزرو ہو جاتے ہیں، ایسی باتیں نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کے احترام میں اضافہ ہو، ان کی عزت میں اضافہ ہو۔ نہیں، ہمیں بدلنا چاہیے، ہمارے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ عرب لوگوں میں رواج ہے، آج بھی رواج ہے، جو بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو بچے آتے ہیں ان کے ہاتھ کو ان کو چومتے ہیں، ان کے پیشانی کو چومتے ہیں، ان کے ہاتھ کو چومتے ہیں، ان کے پیشانی کو چومتے ہیں۔ والدین کا ایک احترام، بزرگوں کی ایک عزت جو ہمارے ہاں نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ کوئی تحفہ دے دیے، کوئی پسند کی چیز دے دیے والد کو یا والدہ کو، جس سے والدہ کو خوشی ہو اور ان کے دل سے دعا نکلے۔ اور ان مبارک راتوں میں اگر والدین ماں باپ کے دل سے اگر دعا نکلتی ہے تو بتائیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور اسی طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں پہلی جماعت یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ جماعت ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ دوسرے اوقات میں غفلت ہوتی ہے، لیکن ان مبارک اوقات میں جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ، کیونکہ آپ نماز کے لیے انتظار کرتے بیٹھیں گے تو گویا آپ نماز میں ہیں، عبادت میں ہیں، اور ابھی بھی آپ عبادت میں ہیں۔ علم ایک عبادت ہے، اور تراویح کی نماز کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو مسجد خاص طور پر فرض نمازیں جو ہے جماعت کے ساتھ اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے نماز جب ادا کریں تو خشوع و خضوع کے ساتھ، گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا نہیں تو کم از کم یہ تصور کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ ایک آدمی جب وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو راستے میں دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور بھر دے، وفی سمعی نورا، میرے کان میں نور بھر دے، وفی بصری نورا، میرے آنکھوں میں نور بھر دے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، وفی سمعی نورا، وفی بصری نورا، وعن یمینی نورا، اے اللہ میرے دائیں طرف نور رکھ دے، میرے بائیں طرف نور رکھ دے، میرے سامنے، میرے پیچھے، جی اے اللہ مجھے نور بنا دے اپنی طرف سے۔ مومن جب خاص طور پر اندھیرے میں فجر کی نماز کے لیے جب نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتے ہوئے نکلتا ہے تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کو نور ضرور عطا فرماتا ہے۔ جس دن مومن کہیں گے اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے نور کو پرفیکٹ کر دے، مکمل کر دے اور ہمیں معاف کر دے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ نور ان کے سامنے رہیں گے، نور ان کے پیچھے رہیں گے میدان محشر میں۔ تو یہ دعا پڑھتے ہوئے جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے صبح و شام کی دعا، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا پروردگار ہے۔ سید الاستغفار، سید الاستغفار کی دعا جس کے بارے میں آتا ہے اگر کوئی شخص صبح میں وہ دعا پڑھتا ہے، شام تک اگر اس کی موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دیتا ہے، اور اگر شام میں پڑھتا ہے صبح تک اس کی موت ہو گئی تو اللہ جنت دے دیتا ہے۔ سید الاستغفار، استغفار میں بھی سب سے بڑی دعا، سب سے اہم دعا، اے اللہ تو میرا خدا ہے، تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا معبود برحق کوئی نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں جہاں تک ممکن ہو تیرے عہد و پیمان پر میں رہتا ہوں، تیرے وعدے کو میں پورا کرتا ہوں، مجھ سے کمزوری ہوتی ہے، اے اللہ میں نے جو برا کام کیا ہے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، میں تیری نعمتوں کا مجھ پر میں اقرار کرتا ہوں، میرے گناہوں کا میں اعتراف کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے بخش دے، کیونکہ گناہوں کو معاف کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔
تو یہ اور اس طریقے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ جو ہے یہ خزانے ہیں جنت کے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام جب معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں تو اس وقت پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں محمد تم اپنی امت کو بتا دو کہ جنت ایک چٹیل اور خالی میدان ہے، خالی میدان ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب کیا ہے؟ جیسا جیسا بولیں گے ویسا ویسا آپ کے لیے پودے لگائے جائیں گے، محل بنائے جائیں گے۔ یہ آپ بناتے ہیں اپنے گھر سے، اپنے محل کو گھر جنت میں، کب؟ ذکر و اذکار سے، تکبیر و تحلیل سے، لا الہ الا اللہ سے۔ تو سبحان اللہ الحمدللہ، حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ کا لفظ کہ اللہ تعالیٰ سارے عیب سے پاک ہے، آسمان و زمین کے درمیان جو جگہ ہے اس کو بھر دیتا ہے، نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ کا ایک لفظ۔ اور اس طریقے سے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمدللہ، کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کا یہ لفظ پوری دنیا کو، آسمان و زمین کے درمیان جو بھی خالی جگہ ہے اور نیکیوں کے ترازو کو وزندار بنا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد آپ کسی کام سے جا رہے تھے، آپ نے ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ذکر و اذکار کر رہی ہیں، تسبیح و تحلیل پڑھ رہی ہیں۔ بہت دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، دیکھا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اسی حالت میں بیٹھے ہیں، تسبیح اور تحمید اور تکبیر پڑھتے ہوئے۔ چاشت کا وقت بھی ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، لیکن پھر بھی جو ہے اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم جب سے میں گیا اس وقت سے یہیں بیٹھے اور ذکر و اذکار کر رہی ہو؟ کہا کہ ہاں، اس وقت سے میں یہی کر رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد جب نکلا ہوں، میں تمہارے پاس سے گزر کر، اس کے بعد میں نے ایک جملہ کہا ہے، اگر اس جملے کو تم نے جو کچھ پڑھا ہے اس سے تولا جائے تو میں نے جو جملہ پڑھا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، اللہ کی پاکی ہے اس کی تعریف کے ساتھ، کتنے بار؟ اس کے مخلوقات جتنے ہیں اتنے بار۔ کتنے بار؟ اللہ اکبر، کتنے مخلوقات کو گن سکتا ہے؟ ایک ایک بالو جی، ایک ایک ریت کا ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک کنکری جی، کتنے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ، اللہ کو جتنا پسند ہے اتنی مرتبہ میں بول رہا ہوں جی، وزنت عرشہ، اللہ کا جو عرش ہے اس کا جو وزن ہے اس وزن کے برابر میں یہ بول رہا ہوں۔ ومداد کلماتہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کے لیے جی جو روشنی کی ضرورت ہے، روشنائی، انک، اس انک کے برابر۔ قرآن میں آتا ہے کہ اگر زمین میں جتنا پانی ہے اور اس پانی کے ساتھ اتنے سمندر کے ساتھ 7 سمندر کو ملایا جائے جی، اور یہ پورے کا پورا پانی روشنائی ہو جائے، انک ہو جائے، اور زمین میں جتنے درخت ہیں اور ان کے جتنے کاڑیاں ہیں اور ڈالیاں ہیں یہ سب کے سب قلم بن جائے، تو یہ قلم اور یہ پانی مل کر اللہ کے کلمات کو پورا طریقے سے لکھ نہیں سکتے، اتنے زیادہ اللہ کے کلمات ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی کلمات کے لیے جتنی روشنائی کی ضرورت پڑے گی اتنی مرتبہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ جملہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے یہ جملہ کہا ہے، اگر اس کو تولا جائے گا
تو تم نے جو صبح سے لے کر یہاں تک بیٹھ کر پڑھ رہی ہو اس کے مقابلے میں یہ زیادہ وزندار ہوگا۔ ہم جیسے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے ایک شارٹ کٹ راستے ہیں سب، جی یہ سب شارٹ کٹ راستے ہیں، تاکہ ہم جو ہے بھائی کچھ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفاعت ہم کو مل جائے، آپ کے ساتھ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھنے کا موقع عطا فرمائے، جنت نصیب ہو جائے۔ تو یہ سب جو ہے ان الفاظ کو، ان کلمات کو، ان اورات کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اور اسی طریقے سے قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، اس سورہ اخلاص کو پڑھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ جی 1 منٹ، اس سے بھی کم۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی رات میں 1/3 قرآن پڑھنے سے عاجز ہوگا؟ 1/3 قرآن کا مطلب 10 پارے، 10 پارہ پڑھنا اس کے لیے مشکل ہوگا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیسے پڑھے گا 1/3 قرآن؟ 10 پارے کیسے پڑھے گا؟ 1/3 قرآن؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، یہ پڑھنا جو ہے یہ 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، 1/3 قرآن 10 پارے پڑھنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں آیا ہے قل یا ایھا الکافرون، 1/4 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، 1/4، یہ جی 1/4 قرآن پڑھنے کے برابر۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم ثواب ہے۔ اور آیت الکرسی آپ کو معلوم ہے کتنی عظیم آیت ہے۔ یہ اذکار جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرض نمازوں کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر جی 33 مرتبہ پڑھنا، سبحان اللہ 30 پر 3 بار، الحمدللہ 30 پر 3 بار، اللہ اکبر 30 پر 4 بار۔ یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو پڑھے گا سمندر کے کف کے برابر بھی، سمندر کا کف کتنا بڑا ہوتا ہے سبحان اللہ، اس کے برابر بھی اگر کسی کی گناہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان مبارک راتوں میں عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے، اللہ کی مغفرت پانے کے لیے جو اہم ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی موت کو یاد کرے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو ہضم کرنے والی چیز، خواہشات کو ختم کرنے والی چیز، اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ آج کل کیا ہے، لوگ جو ہے موت کا کیا ذکر ہے تو بولو نہ کو جن بولو نہ سنو، سنا نہیں چاہ رہے، وہ سب کہیں کچھ ہی بول دے تمہیں، ذرا دنا چھینسو، اچھا مزے سے گزار رہی ہے نا، نعوذ باللہ۔ ایک حقیقت ہے جس کو انسان جو ہے جس سے اوجھل رہنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ۔ حقیقت، ایک کڑوی حقیقت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت آنی ہے، کوئی موت سے بچنے والا نہیں۔ اگر آپ کہہ دیں گے کہ بھائی جو ہے ہم سننا نہیں چاہتے، ہم دیکھنا نہیں چاہتے، ہم کسی مردے کو جو ہے کسی میت کو دیکھنا نہیں چاہتے، نعوذ باللہ، موت تو آ کر رہے گی۔ گویا اپنے آدمی اپنے آپ کو جو دھوکے میں رکھتا ہے۔ شتر مرغ جانتے ہیں، شتر مرغ کیا بولتے ہیں اس کو، آسٹرچ بولتے ہیں نا، جو آدمی کو بھی اٹھا لیتا ہے، جو اتنا بڑا پرندہ ہے جو جس کے اوپر آدمی بیٹھ کر جا سکتا ہے، جاتے بھی ہیں لوگ، اتنا بڑا پرندہ شتر مرغ بولتے ہیں۔ مرغ لیکن اونٹ جیسا بولتے ہیں لوگ، شتر کا مطلب اونٹ، آسٹرچ کو بولتے ہیں شتر مرغ۔ اس کے بارے میں مثال مشہور ہے کہ دشمن کو اگر دیکھتا ہے تو جو ہے اپنے سر کو لے جا کر بالوں میں چھپا لیتا ہے، اور اپنے سر کو چھپا لے کر اپنے آنکھوں کو پردہ کر لے کر سمجھتا ہے کہ دشمن مجھے نہیں دیکھتا۔ تو یہ بے خوفی کی مثال دی جاتی ہے شتر مرغ کی۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم موت کو ذکر نہ کریں، موت کو یاد نہ کریں، اور زندگی ہماری لذتوں میں گزرے، اور یہ لذت ہماری کسی بھی طریقے سے مقدر نہ ہو، خراب نہ ہو، جی تو نعوذ باللہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، دنیا کی باتوں میں، دنیا کی لذتوں میں،
دنیا کے کاموں میں ایسا پھنس جاتے ہیں، ان کو ذرا بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، اور اس کی تیاری کی کوئی فکر نہیں ہوتی، نعوذ باللہ۔ اور یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور ایک ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا پیش کیا ہے، کیا توشہ تیار کیا ہے۔ کل اگر ہماری موت آ گئی تو کیا اللہ کے سامنے ہم کیا دکھا پائیں گے؟ کیا کوئی خاص عمل ہے؟ آپ کو معلوم ہے 3 غار والے جی جو راستے میں نکلے اور بارش ہوئی تو بارش سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لیا، اور ایک بہت بڑا چٹان آیا اور جو ہے غار کے منہ کو بند کر دیا اور نکل نہیں پائے۔ اب جو لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اب دعا کرنا ہے، کیسے دعا کریں گے؟ دعاؤں کا جو جائز وسیلہ ہے، ایک تو اللہ کے نیک نام اور نیک صفات، اور دوسرا ایک وسیلہ یہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ دعا کر سکتا ہے اپنے نیک عمل کو ذکر کر کے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو جادوگر ایمان لائے تھے، انہوں نے کہا ربنا اننا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ربنا اننا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم ایمان لائے تو ایمان ہمارا عمل ہے، تیرے رسول پر ہم ایمان لائے تو نیک عمل ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ تو تینوں نے اپنے اپنے خاص عمل کو یاد کیا اور کہا کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا کوئی عمل بتائیں ہم جس سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بچائیں۔ ایک نے ایک عمل بتایا کہ میں نے والدین کو خوش کرنے کے لیے جو ہے، والدین سو گئے تھے، روزانہ میں لاتا تھا دودھ بہت دور سے، ایک بار آیا تو دیکھا جو ہے والدین سو چکے ہیں، اور پیاس سے بھوک سے میرے بچے میرے پاؤں کے پاس بل بلا رہے تھے، لیکن میں نے کہا کہ جب تک میں اپنے ماں باپ کو نہیں پلاؤں گا اس وقت تک نہیں پلاؤں گا۔ خود سے جب انہوں نے جاگا تو ان کو پلایا، پھر اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پلایا اور خود بھی پیا۔ اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے اگر کیا ہے تو اے اللہ مجھے یہ مصیبت سے مجھے بچا لے۔ تو تھوڑا سا تو یہاں ایک آدمی اپنے ایک عمل کو ذکر کرتا ہے، نیک عمل کو ذکر کرتا ہے۔ اب واقعہ آپ جانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا عمل ہے ہمارے پاس جس کو ہم اللہ کے سامنے ایسے موقع پر پیش کر سکیں جی، یا آخرت میں ہم امید کر سکیں کہ اللہ میرے اس ایک عمل کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی وجہ سے مجھے جنت دے دے؟ کوئی ہے ہمارے پاس؟ دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ یہ مبارک اوقات اس لیے آتے ہیں کہ آدمی تنہائی میں تھوڑی دیر اپنے ساتھ گزارے، اللہ کے ساتھ گزارے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے پوچھے اے اللہ مجھے میرے دنیا اور آخرت کو اے اللہ تو کامیاب کر دے، ان مصیبتوں کو دور کر دے، اے اللہ تجھ سے مجھے قریب کر دے، اے اللہ جو میں گناہیں کر رہا ہوں ان سے مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ جو مبارک اوقات ہیں کہ آدمی ان میں غور و فکر کرے اور آخرت کو تیاری، کوئی نہ کوئی تیاری اور توشہ، جنت میں جانے کے لیے بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو اس لیے جنت دے دی کہ جو ہے ایک پیاسا کتا پانی سے جو ہے پیاس سے جو ہے اپنی زبان کو لٹکائے ہوئے تھا، پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی جی۔ تو جنت میں جانے کے بہت سارے نیک اعمال ہیں۔ تو کبھی کسی انسان کو اللہ تعالیٰ ویلفیئر کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت دے دیتا ہے، کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ جی اس کی عبادتوں کی وجہ سے جنت دے دیتا ہے، نفل روزوں کی وجہ سے دے دیتا ہے جی۔ تو اعمال ایسے بہت سارے اعمال ہیں، تو کوئی ایک عمل تو ہمارے پاس ایسا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سوال کیا، صحابہ سے سوال کیا، آج کسی نے کسی مریض کی عیادت کی، کسی مریض کی عیادت کی، بیمار پرسی کے لیے گئے، جا کر پوچھا، سب لوگ خاموش۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے کیا۔ پھر دوسرا سوال کیا، کسی نے کسی غریب کو صدقہ دیا، سب لوگ خاموش تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کیا۔ تیسرا سوال،
کسی مسلمان جنازے کے پیچھے گئے، سب خاموش تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ میں نے کیا. یعنی کس طریقے سے سبحان اللہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا. لوگ جو ہے دنیا کے کاموں میں کمپٹیشن کرتے ہیں، ارے اس کا ہے گھر کی، میں اس سے بڑا بنا تو دیکھو جی، انہیں اتنا کماتا کہ میں اس سے اتنا اچھا بڑا کمانے کی کوشش کروں گا، وہ پوسٹ ہے کیا میں اس سے بڑا پوسٹ دیکھو. نہیں، اسی لیے علماء کہتے ہیں دنیا میں اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ کمپٹیشن کرنا چاہے تو دنیا کو اس کے اوپر پھینک دو، لیکن دین میں اور آخرت کے معاملے میں کوئی تمہارے سے کمپٹیشن کرنا چاہے تو کمپٹیشن چھوڑو نہیں، آگے بڑھو جی. تو ثواب کمانے کا کوئی موقع آئے اس کو گنوانا نہیں چاہیے. مثال کے طور پر آپ دوسری صف میں کھڑے ہیں، پہلی صف میں جگہ خالی ہوئی، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ فرشتے درود بھیجتے ہیں، ان پر رحمت کی دعا بھیجتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں ان کے لیے. تو ایسے موقع پر بجائے اس کے کہ آپ اپنے ساتھی کے آگے بڑھو، آپ آگے بڑھیے، نہیں، یہ آخرت کا معاملہ ہے، ہم خود آگے بڑھیں گے، موقع نہیں دیں گے، مجھے ثواب چاہیے جی. تو آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو یہ ہے کمپٹیشن. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوڑ لگاؤ. سارعوا کا مطلب دوڑ لگانا مطلب کمپٹیشن کرو. کمپٹیشن کرو کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے. ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے، جس کی وسعت کتنی بڑی ہے، آسمان و زمین کے برابر ہے. اللہ اکبر، اتنی بڑی کمپٹیشن کرنا چاہیے دین کے معاملے میں. اور اسی طریقے سے ان مبارک راتوں میں یہ کام بھی ہونا چاہیے کہ تنہائی میں بیٹھ کر جب آدمی دعا کرے، اللہ سے مانگے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، تو حدیث میں آتا ہے کہ 7 آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے، جبکہ اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا. ان 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ ہے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. ایک آدمی جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کیا اور یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو گر گئے. کیا کیا میں نے گناہیں کی، میری زندگی کیسے کیسے گزری، اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں مجھ پر، میں کیا تھا اب کیا ہوں، کیسی ہمارے بچپن میں ہماری زندگی گزری، یتیموں کی حالت میں تھے، غربت کی حالت میں تھے، اور اللہ نے آج کیا کیا دے کر رکھا ہے. لیکن میں نے اپنے عمل میں اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، اس کے دین کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. سوچ کر انسان اور آخرت اور دوزخ کے عذاب اور جنت کی نعمتیں، ان کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب جنت نصیب فرمائے گا، کب اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت واجب کر دے گا. یہ آدمی کی آنکھ سے اگر آنسو گرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جبکہ ہر جگہ دھوپ ہی دھوپ ہوگی، وہ ایسے آدمی کو سایہ دے گا ان 7 لوگوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آنکھ اللہ کے ڈر سے روتی ہے، جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہتا ہے، اللہ تعالیٰ دوزخ میں اس کو نہیں جلاتا ہے، اس آنکھ کو دوزخ میں نہیں جلاتا ہے. اور یہاں پاس غلطی ہے، بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، اپنے طرف سے بولتے ہیں مجھے معلوم جی لیلۃ القدر کب تھا، بول کو وہ 23 تاریخ تھی نہیں کچھ. اب وہ بول رہا کو 23 تاریخ بدل کو، اس کے بعد 25 27 28 29 سب سو جاتے ہیں، انہوں کیا بھی کرتے نہیں. نعوذ باللہ، غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم لوگوں کو کچھ بتایا نہیں گیا، تو ہم لوگ تحدید کرنا، تعین کرنا کہ فلاں رات 23ویں رات یا 25ویں رات یا فلاں رات 27ویں رات وہی شب قدر ہے جی، تو یہ بات غلط ہے. اور ان مبارک راتوں میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک غلطی یہ ہے
میں ابھی تب بھی کر دیتا ہوں تاکہ محلے میں آپ حضرات جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اور جو نوجوان یہ غلطیاں کرتے ہیں ان کو آپ بتائیں کہ 27ویں رات لوگ سڑکوں کو گلیوں کو سنوارتے ہیں اور قوالیاں ڈالتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سب حرام ہے۔ قوالی جو ہے گانا بجانا اور میوزک یہ بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو میوزک سنے گا اس کے کان میں اللہ تعالیٰ سیسا ڈال کر اس کو جلائے گا، نعوذ باللہ۔ کتنا بڑا عذاب اور کتنی بڑی وعید ہے، سبحان اللہ۔ تو رمضان جیسی مبارک راتوں میں ایسے حرام کام کرنا اور خاص طور پر سڑکوں پر آنے جانے والے لوگوں پر گویا جو ہے ایک آدمی برائی کا کام کھل کر کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل امتی معافی الا المجاہرون، میری امت کے سارے لوگوں کو اللہ معاف کر دے گا لیکن سوائے ان لوگوں کے جو سب کے سامنے علی الاعلان کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ اپنے گھر میں اندھیرے میں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں تو اللہ اور آپ کے درمیان، لیکن آپ کچھ گناہ ایسے کر رہے ہیں سڑک میں آ کر، گھر میں آپ جو ہے شادی ہے تو جو ہے گانے بجانے کے آلات زور سے رکھ کر آپ جو ہے نعوذ باللہ سب کو سنا رہے ہیں، تو بالکل حرام ہے۔ تو اس طریقے سے رمضان جیسی مبارک راتوں میں جی اور طاق راتوں میں، اور وہ بھی 27ویں رات میں، جس کے بارے میں بہت سارے علماء کا خیال ہے کہ 27ویں رات شب قدر کی رات ہے، ایسی مبارک رات میں نعوذ باللہ جی ایسا کام کرنا یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ ہم ہر سال یہ کہتے ہیں لیکن افسوس کچھ لوگ ایسے بدنصیب لوگ ہیں جو لوگوں سے چندہ وصول کرتے ہیں اور سڑکوں میں لائٹیں لگواتے ہیں، گانے بجانے کے آلات ڈالتے ہیں، قوالیاں ڈالتے ہیں۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے اور رمضان کی حرمت اور رمضان کی عزت اور اس کے احترام کی بالکل برخلاف ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ذمہ داروں کو اور بڑے لوگوں کو، محلے کے بزرگوں کو چاہیے ایسے لوگوں کو جا کر بتائیں اور سمجھائیں اور روکیں، اور وہ پیسے اگر کسی غریب کی شادی کے لیے، یہاں کسی غریب کا پیٹ بھرنے کے لیے اگر دیتے ہیں تو بتائیے کتنا فائدہ ہوگا جی، کتنا ثواب ملے گا۔ ابھی یہ تقریباً 1 ہفتہ 10 دن پہلے کا واقعہ ہے، آپ ہی کے ویسر پاڑی میں پیپر میں بھی آیا تھا کہ ایک بچہ، نوجوان بچہ 2 دن سے کھایا نہیں تھا، 2 دن سے کھایا نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اس کی ماں اس کے ماموں کے یہاں بھیجتی ہے کھانے کے لیے، سبحان اللہ۔ لاری والا، واٹر ٹینک کا لاری والا جو ہے اس پر لاری چڑھا دیتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ابھی 10 دن پہلے کا واقعہ ہے، نیوز پیپروں میں آیا تھا یہ واقعہ، اور ہمارے کچھ دوستوں نے دیکھا اس واقعے کو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ پیسے جس میں مسجدوں کو جی لائٹیں وغیرہ ڈال کر جو ہے شب برات اور شب قدر سمجھ کر 27ویں رات وغیرہ میں جو سلگایا جاتا ہے اور جو پیسے ویسٹ کیا جاتا ہے اور جو بجلی بیکار کیا جاتا ہے، بجائے اس کے اگر غریبوں کو اگر دیتے، غریبوں کی تعلیم کے لیے دیتے جی، بیوہ اور یتیموں کی پرورش کے لیے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن افسوس ہے ہم مسلمان غیر مسلموں کے دیکھا دیکھی ان کے کام اپنا رہے ہیں اور نعوذ باللہ ان کی تقلید میں بہت سارے ایسے غلط کام کر رہے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو معاف فرمائے۔ اور ان مبارک راتوں میں شاپنگ کے لیے نکلنا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدنصیبی ہے۔ انہی راتوں میں جو ہے زیادہ سے زیادہ شاپنگ ہوتی ہے، عید قریب ہے، شاپنگ کرنا ہے، اور فیشن کے پیچھے کیسے کیسے فیشن، نعوذ باللہ جی۔ اور دنیا جو ہے سمجھ میں نہیں آتی بیوقوف ایسے بناتے ہیں، ناچنے گانے والے اور دین بیچنے والے کافر لوگوں کے طور طریقے کو اپنانا۔ دیکھیے یہی فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان ناچنے گانے والوں کی محبت۔ فیشن، عید کے موقع پر جو کپڑے ہم لوگ خریدتے ہیں یہاں پتہ چلتا ہے جی، آج کل بتاتے ہیں کہ فل پہننا جو ہے فیشن ہے عورتوں کو، یہ کیا جی فل سلیف فیشن، ثواب کہاں ملے گا؟ آپ فل سلیف اس لیے پہن رہے ہیں کہ فیشن ہے، اس لیے نہیں کہ اسلام کہہ رہا ہے، تو کہاں سے ثواب ملے گا؟ نعوذ باللہ۔ تو داڑھی آپ رکھ رہے ہیں، کس لیے رکھ رہے ہیں؟ آج کل کا فیشن ہے، ایسے ثواب ملے گا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، آپ کی اطاعت کے لیے آپ اگر رکھ رہے ہیں تو آپ یہ جو ہے ایمان کی علامت ہے۔ لیکن فلاں ناچنے والا، گانے والا، اور فلاں آدمی داڑھی چھوڑا ہے، اس وجہ سے میں بھی داڑھی چھوڑ رہا ہوں، تو ہرگز اس میں ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت کو دیکھا جائے گا، نیت کو دیکھا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اذا اقتتل المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار، جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر آگے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہیں۔ جو قتل کیا وہ بھی دوزخ میں، قتل کرنے والا بھی دوزخ میں، اور جو قتل ہوا وہ بھی دوزخ میں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، قتل جو کیا وہ دوزخ میں جا رہا ہے، عقل میں آنے والی بات ہے، لیکن جو بیچارہ جو ہے قتل ہو گیا وہ کیوں دوزخ میں جائے گا؟ وہ کیوں دوزخ میں جائے گا جو قتل ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی تو تلوار لے کر مارنے کے لیے آیا تھا، اس کی بھی نیت تھی اس کو قتل کرنے کی، جی، تو لہذا دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ تو نیت کا اعتبار، تو میرے بھائیوں یہ فیشن کے پیچھے جانا ایک بیوقوفی ہے، اور لوگ ایسا کر رہے ہیں، لوگ ویسا کر رہے ہیں، ہم بھی ایسا کرنا چاہیے۔ لوگوں کے دیکھا دیکھی اپنے دین کو بیچنا، لوگوں کے دیکھا دیکھی، ایک انسان اپنے طور پر سمجھ لیتا ہے، کیا سمجھ لیتا ہے کہ ایسا نہیں رہے تو لوگ کیا بولیں گے، ہمارا ڈریس کیسا رنگا، ہمارا ڈریس ذرا اور الگ رہنا، دوسروں سے ذرا اسپیشل رہنا، سادہ رہے تو کیسا۔ نعوذ باللہ، یہ ساری چیزیں یہ صحابہ رضی اللہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اور امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ان کا شیوا نہیں تھا، یہ ان کا طریقہ نہیں تھا۔ لہٰذا ہم اگر ان کی بیٹیاں ہیں، ان امہات المؤمنین کی بیٹیاں ہیں، ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہمارا کوئی نسبت ہے، ہمارا کوئی رشتہ ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہماری زندگی جی ویسے بنائیں، جی ان لوگوں کے طور اور طریقے کے مطابق بنائیں۔ یہ مغربی کلچر، تہذیب، اس کو نکال کر پھینکیں۔ یہ برتھ ڈے منانا، جی، اور اینیورسری منانا، یہ برسی، شادی کی برسی، نعوذ باللہ، یہ سب جو ہے مغربی کلچر، اور یہ سب حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کوئی کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے تو وہ ان کے ساتھ ہے، جن کا کام کرتا ہے، جن لوگوں کے طریقے کو اپناتا ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ان مبارک راتوں میں بیکار باتوں میں، ٹیلی فونوں میں، اور نعوذ باللہ دکانوں کی شاپنگ میں جو ہے آدمی گزارتا ہے، اور اس کی وجہ سے اپنے اعمال کو برباد کرتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بدنصیبی کیا ہے کہ جہاں پر ثواب کمانے کا موقع ہے، جنت واجب کرنے کا موقع ہے، ایسے موقع پر ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آج کی تاخیرات کی مناسبت سے کی۔ ویسے میرا موضوع آج کا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔